اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ اور یورپ پورا، یہ کسی بھی اسلامی ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی، طاقتور نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ وہی صلیبی جنگوں کا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ان کا وہی رویہ ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف کہ کس طریقے سے انڈیا اور اسرائیل کے جاسوس پاکستان کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ہر ایک ادارے کے اندر تک گھس گئے ہوئے ہیں۔ یہ سب کی سب سہولت کاری ان کے لیے ہوئی تھی عمران کے دور حکومت میں۔ ان کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں، ان کو لا لا کے بسایا گیا KPK میں اور بلوچستان میں۔ یہ ایک منصوبے کے تحت ہوا، اچانک نہیں ہوا تھا، بڑی پلاننگ کے تحت۔ اچھا، ان کا پلان یہ تھا کہ 14 اگست کو پورے پاکستان کو خون میں نہلا دینا ہے۔ کم از کم 35 سے 40 کے قریب خودکش بمبار تیار کیے گئے تھے، جنہوں نے چاروں صوبوں میں تباہی پھیلانی تھی۔ لیکن ہماری ایجنسیاں ایکٹیو ہیں، الحمدللہ دنیا کی مشہور ترین ایجنسیاں ہیں۔ ان کو جب خفیہ اداروں کی طرف سے اطلاع ملی کہ یہ کام ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک اعصاب شکن نگرانی شروع کی، اور اس کے بعد کوئٹہ کا ایک نیم آباد علاقہ ہے، محلہ نیم آباد کوئٹہ میں، وہاں سے ایک خودکش بمبار کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، جب اس کو گرفتار کیا گیا تو پھر اصل کہانی کھلی۔ تو دوران تفتیش اس نے بتایا کہ ہمیں 14 اگست کا ٹارگٹ دیا گیا اور ہمیں خودکش بمبار تیار کرنے والا ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کا کام ہے یہ۔ تو اداروں نے پھر بیوٹمز یونیورسٹی ہے، اب نام دیکھیں بیوٹمز، اس یونیورسٹی کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والی یونیورسٹی ہے، جہاں پہ لوگوں کو پڑھایا نہیں بلکہ بمبار تیار کیے جاتے تھے، یہ حال تھا۔ تو بڑی کامیابی کے ساتھ پھر وہاں کے بیوٹمز یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عثمان قاضی اور اس کے بھائی جبران قاضی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جیسے ہی گرفتار ہوتے ہیں نا دونوں بھائی، فوراً PTI کا میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہو اب تو اداروں کے تعلیمی اداروں میں بھی چھاپے مار رہے ہیں، ایک لائق فائق پروفیسر کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ ملک کے خلاف سازش ہے، فلاں مطلب اداروں کو بدنام کرنا جو ان کا کام ہے شروع سے ہی۔ تو جب اس نے ڈاکٹر عثمان قاضی اسسٹنٹ پروفیسر نے خود بیان دیا کہ 9 مئی کو
9 नवंबर को जो कोयटा रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ था, उसके सहूलतकारों को भी मैंने ही ट्रेन किया था, मैंने ही उनको सहूलतकारी की थी, मैं ही उनका सहूलतकार था, मेरे पास ही उन्होंने रहायश रखी थी, उनकी रहायश, उनका खाना पीना सब कुछ मेरे ज़िम्मे ही था, मैंने ही किया। उसके बाद फिर जाफर एक्सप्रेस के जितने भी मुजरम आए थे, उन सब को भी रहायश, खाना पीना और मतलूबा जगह पे पहुंचाना, वो सब मैंने ही किया था। जब उसने खुद तस्लीम कर लिया तो फिर जाके इन बेगैरतों के मुंह बंद हुए। तो अब देखें कि इस हद तक अब हमारी आर्मी बेचारी क्या करे, आफत साहब अकेला क्या करे। इससे पहले 78 सालों में जितने भी आए हैं ना, आफत साहब से पहले सब के सब आलमी ताकतों के सहूलतकार होते थे, उनके एजेंट ही होते थे। तो अब ये आए हैं तो इन्होंने तेजी के साथ मुल्क को ताकतवर बनाया है। अब आंखों में आंखें डाल के हम अमेरिका से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, वरना वो तो हमें इस काबिल ही नहीं समझता था। एक फ़ोन करता रहता था, खबरदार इंडिया ने जो कुछ किया ठीक किया, तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। और हम डर के अगले दिन उसका जो पायलट हमारे ऊपर बमबारी करने आया था, उसको बाहिफाजत उसके इंडिया के वाले कर देते थे। ये तो हमारा हाल था। तो अब देखें किस तरीके से, हाँ, एक अपील है आप सब से, मैं भूल गया कि देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है, ये हम सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है, जो कि पूरी दुनिया में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में मुझे देखते और सुनते हैं, उन सब का चैनल है। कोशिश करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, टेम्परेचर भी है, नज़ला ज़ुकाम भी है, उसके बावजूद इतनी मेहनत करके, खबरें इकट्ठी करके, तहकीक करके आप लोगों के लिए व्लॉग तैयार करता हूँ। तो खुदारा स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो देखा करें और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे अभी 20,000 भी नहीं हुए हैं, 15,000 भी नहीं हुए हैं, 10,000 क्या 5,000 भी नहीं हुए हैं, इससे भी मैं पीछे हूँ। 3,000 के करीब हूँ मैं, सब्सक्राइबर मेरे 3,000 के करीब है। जो झूठ बोलते हैं उनके लाखों में है। तो कोशिश करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पहला टारगेट हमारा 5,000 का, ना सॉरी 3,000 का है, इसको पूरा करें। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। लेकिन चाहे सब्सक्राइबर मिले या ना मिले, मेरा वादा है कि मैं हमेशा सच्ची खबर देता रहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। आरफ निज़ामी साहब मेरे मोहतरम उस्ताद भी हैं और नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। अब तो नवाए वक्त तो नहीं रहा है, लेकिन ये उनका ही लगाया हुआ पौधा है जो कि आज आप लोगों को हक सच की बातें बताता है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देख लिया करें। अब तो मैंने 1 घंटे की बजाय 10 मिनट या 15 मिनट तक ही महदूद कर दिया है वीडियोस को। तो अब देखें जनाब के हर अदारे के अंदर गद्दार मौजूद हैं, जासूस मौजूद हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मौजूद हैं तो KPK की गवर्नमेंट में मौजूद हैं, और इसके अलावा KPK गवर्नमेंट बाकायदा उनको बता देती है ये दहशतगर्दों को। और इसके अलावा ये KPK में जो हाई कोर्ट है KPK की, उसके अंदर जज भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है और पाकिस्तानी है भी नहीं, अफगानी है। वो पाकिस्तानी जाली शनाख्त कार्ड बना के यहाँ जज बने बैठे हैं। यहाँ पे पैसा दो तो सब कुछ हो जाता है। तो
یہ جو جسٹس عائشہ ملک ہے، اس کا تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی سن ہی نہیں رہا ہے کہ یہ جج ہے ہی نہیں، کیونکہ جج کے لیے وکیل ہونا ضروری ہے۔ اس نے وکالت ایک دن بھی نہیں کی ہے، جج بنی بیٹھی ہے دھڑلے سے اور ملک کے خلاف فیصلے دے رہی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی غدار موجود ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی موجود ہیں، سیشن کورٹوں میں بھی موجود ہیں۔ جو حق سچ کا فیصلہ دیتا ہے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو اوپر پریشر ڈال کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا آرمی کی کورٹ سب سے بیسٹ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انشاءاللہ اب ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ جنرل فیض حمید اور عمران خان۔ جو بھی سزا ہوگی دونوں کو کٹھی ہوگی، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر اس کو عمر قید ہوئی تو پھر عمران کو بھی عمر قید ہی ہوگی، کیونکہ ماسٹر پلان تو اسی نے کیا تھا نا۔ 9 مئی کے واقعات میں عمران کو اگر فیض حمید کو سزائے موت ہوتی ہے تو پھر عمران کو بھی سزائے موت ہی ہوگی۔ اگر فیض حمید کو عمر قید ہوتی ہے تو پھر عمران کو بھی عمر قید ہی ہوگی۔ اور اب اس کا بھی بچنا مشکل ہے، یہ بیریا ٹاؤن والے ملک ریاض کا، وہ بھی اب تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑی غریبوں کی اس نے بھی آہیں اور بدوائیں لی ہوئی ہیں، وہ بھی اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ تو اسی طرح عمران خان بھی اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، BLA بھی۔ اچھا، تیزی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو پورے پروف کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اداروں کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں۔ یہ BLA اور مجید گروپ اور TTP اور PTI یہ سب ایک ہی ہیں، اور ان کو فارن فنڈنگ باہر سے آتی ہے، اسرائیل سے اور انڈیا سے۔ یہ سب گروپ ایک ہی گروپ ہے اور ملک دشمن گروپ ہے۔ قوم یوتھڑ کو آپ کون بتائے؟ KPK میں تقریباً 4,500 کے قریب لاشیں نکل چکی ہیں ابھی، اور نکل رہی ہیں، اور یہ وہاں پہ جلسے جلوسوں میں ریلیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، وہاں کے ایک مقامی صحافی ہیں، انہوں نے لوڈ کی تھی، جناب وہاں کے ایک وزیر گئے ہیں بنیر میں 76 کاروں کا قافلہ لے کے اور ایک دیگ لے کے۔ یہ ان کی بغیرتی کی انتہا دیکھیں۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف فوج کر رہی ہے کام، یا پنجاب سے جو 10 ٹیمیں گئی ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چھپا کا اور یہ عیدی کا جو ادارہ ہے وہ سب سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ فوج سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد عیدی والے ہیں، پھر چھپا والے ہیں، اور خدمت خلق والے، جماعت اسلامی والے یہ بھی کر رہے ہیں۔ PTI کا کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کا وہ سرکاری جو آتا ہے نا ان میں سے کوئی بھی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ ان کو فارن فنڈنگ پکڑی گئی ہوئی ہے، اس میں بھی ابھی کیس چلے گا، ان کو سزا ہوگی۔ اب تک ریکوریاں کیوں نہیں ہو سکی ہیں ان سے، عثمان بزدار سے اور باقیوں سے؟ اس لیے کہ یہ جو غدار جج بیٹھے ہوئے نا، ان کو پہلے میں کہتا ہوں جوتے مار کے وہاں سے نکالے نا، تب جا کے ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ یہ وہاں پہ بیٹھ کے نا پیسے لیتے ہیں، لیکن اب اس جج کو کیا سزا ملی ہے جس نے عثمان گل کو 2 کروڑ روپیہ لے کے ECL میں سے نام نکلوا کے ملک سے باہر بھیج دیا تھا؟ وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو CIA کا ایجنٹ تھا، اداروں کو پتا تھا، اداروں نے اس وقت روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس وقت یہ اللہ اس کی نسل کو بھی تباہ کرے، بندیال کی اور ثاقب نثار کی۔ یہ ان دونوں نے سڑک کے کنارے گھر ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ کبھی کوئی سبزی والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی کباڑ والا آ جاتا ہے، پھر ولاگ کو بیچ میں سے روکنا پڑتا ہے۔ تو صبح فجر کے بعد بناتا رہتا ہوں، آج پتہ نہیں کیوں کچھ طبیعت سیٹ نہیں تھی تو فجر کے بعد دوبارہ سے سو گیا، تو آنکھ کھلی لیٹ، اس لیے ولاگ تھوڑا لیٹ ہی بن رہا ہے۔ تو
میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خدارا اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنے فوج کا ساتھ دیں، اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اپنی فوج کو ہرگز کمزور مت کریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی شرح شام کا اشر دیکھ لیں، مصر کا دیکھ لیں، عراق کا دیکھ لیں، لیبیا کا دیکھ لیں، تازہ مثال دیکھ لیں فلسطین کی، جہاں کہ پہ فوج کمزور ہوتی ہے نا، اس ملک کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔